السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی 61 آیت کریمہ کا ذکر ہو چکا تھا، جس میں آیت کریمہ 61 میں بتایا گیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پیاس کے مارے حضرت موسیٰ کے پاس جا کر کے یہ طلب کیا تھا پانی کے لیے کہ موسیٰ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ ہمیں پانی مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو تو 12 چشمے جاری ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے پتھر پر اپنے عصا مبارک کو مارا تو 12 چشمے جاری ہوئے تھے 12 سے، تو ہر ایک کو کیا ہے اپنے اپنے گھاٹ مقرر ہو گئے اور وہ اسی گھاٹ سے کیا ہے پانی لیا کرتا تھا۔ تو یہ بات بتا دی گئی تھی۔ اس کے بعد جب من و سلوہ کا نزول ہوا تو وہ ان کی قوم نے کیا کیا تھا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے موسیٰ، ہمیں ایسا کھانا چاہیے جو کہ زمین سے نکالتا ہو، پیاز، لہسن، یہ تمام چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ ادنا چیز پسند کرتے ہو اعلیٰ چیز کے مقابلے میں، اعلیٰ چیز کے مقابلے میں ادنا چیز پسند کرتے ہو، یہ تو کیا ہے، یہ تمہاری نافہمی اور ناسمجھی کی دلیل ہے کہ تم ادنا کو پسند کر رہے ہو اعلیٰ کے مقابلے میں۔ اس تعلق سے کیا ہے پورا بحث ہو چکا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، نافرمانی کیا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر بعض لوگوں کو بندر بنا دیا گیا، بعض لوگوں کو کیا زمین میں دھسا دیا گیا، یہ سب عذاب کا ذکر ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آج جو آیت کریمہ کا شروعات ہو رہی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، بے شک ایمان والے، والذین ہادوا تو بے شک ایمان والے، اور والذین ہادوا اور جو لوگ یہودی ہوئے یعنی یہودی، ایمان والے اور یہودی، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابئین، والصابئین اور صابئین، من آمن باللہ جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، یعنی یہ چاروں میں ایمان والے میں اور یہودی، نصارہ، صابئین۔ صابئین کا مطلب ستارہ پرست، جو ستارہ تاروں کی پوجا کیا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں صابئین۔ تو جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا بدلہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ذکر کیا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس کے بعد من آمن باللہ، ایمان والے جو اللہ پر ایمان لائے۔ یہ تو ایک دم بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جیسا کہ یہ اس سے تو یہی ثابت ہو رہی ہے کہ ایمان والے کیسا ایمان لائیں گے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الذین آمنوا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی صرف زبان سے ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، بے شک وہ لوگ ایمان لائے، یہودی، نصارہ، صابئین، یہ چاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں گے۔ مطلب یہی ہے کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرنا اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لانے کا نام ایمان ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنا یہ منافقین کا کام ہوتا تھا، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایک تو اس کے لیے خطاب فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہودی، والذین ہادوا اور یہودی، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور ستارہ پرست، یہ چاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اس کے آخرت پر کیا لائیں گے، ایمان لائیں گے، وعمل صالحا اور اچھے کام کریں گے، یہ چاروں اچھے کام کریں گے۔ تو اب اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسا دے گا کہ انہیں جنت نصیب کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا ہے، جنت ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور یہ چاروں کے چاروں کیا ہے، جب ایسا کر لیں گے یعنی اللہ پر ایمان لے کر آئیں گے، اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے اور تمام نیک کام کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ایسا بنا دے گا کہ اس کا دل صرف اللہ سے ڈرے گا، باقی کسی دنیا کے لوگوں سے نہیں ڈرے گا۔ اس آیت کریمہ میں
ہمیں یہ عقیدہ بھی مل رہا ہے. کیا عقیدہ مل رہا ہے؟ کہ ہم جو اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں جا کر کے ان سے فریاد کرتے ہیں. اور فریاد کرتے ہیں تو کیوں فریاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا دل اور ہمارا جو پورا جسم ہے گناہوں کے دلدل میں پڑا ہوا ہے، گناہوں کے دلدل میں پڑا ہوا ہے. تو اولیاء کرام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مقام و مرتبہ دیتا ہے. تو حکم پر عمل کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں. تو اب اللہ تو یہی فرما رہا ہے نا کہ جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور کیا ہے آخرت پر ایمان لائے گا، یعنی قیامت پر ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلہ دے گا. جب اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا تو کیسا بدلہ ہوگا کہ اس کا دل صرف اللہ سے ڈرے گا. اس کا دل کس سے ڈرے گا؟ صرف اللہ سے ڈرے گا. دنیا کی کوئی چیز اس کو ڈرا نہیں سکتی، یعنی وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کا محبوب بن جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. تو جب اپنے محبوب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ کا محبوب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی غیر گنہگار شخص کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا محبوب اگر دعائیں کرے گا تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے گا. تو جب رد نہیں کرے گا تو اسی بنیاد پر ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں جا کر یہ وسیلہ لیتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے خوف میں اپنی زندگی گزارنے والے، آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ ہم گنہگاروں کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی دعا اللہ قبول کرے گا. اسی بنیاد پر ہم اس سے بھی یہ بات مل رہی ہے. تو اب اس میں ایک لفظ ہے، کیا ہے؟ سابعین، یعنی ستارہ پرست. تو اس میں یہ لفظ جو بنا ہے علامہ ابن جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جامع البیان میں فرماتے ہیں کہ سابعین اس کو کہتے ہیں کہ جو شخص ایک دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے اس کو سابعین کہتے ہیں، یعنی پہلے کسی اور دین پر تھے. تو یہ جو سابعین تھے تو روایتوں میں تفسیروں میں بات آئی ہے کہ یہ پہلے عیسائی تھے، پہلے عیسائی تھے. تو عیسائیت کو چھوڑ کر انہوں نے ستاروں کو پوجنا شروع کر دیا، ستارہ کو پوجنا شروع کر دیا. تو ان تماموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ تمام کے تمام لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس وقت کے نبی پر ایمان لائیں گے تو یہ تمام کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرمائے گا. یہ تمام کے دو، کیونکہ بعض لوگ اس زمانے میں یہ تھے کہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے. بعض لوگ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ رسول جو ہوا کرتا ہے وہ کبھی اللہ کا بیٹا نہیں ہوا کرتا. رسول جو ہوا کرتا ہے وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہوا کرتا بلکہ اللہ کا بندہ ہوا کرتا ہے. اور بعض جو عیسائی گمراہ ہوئے ہیں اس کی وجوہات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، انہوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا. اور بعض جو یہودی گمراہ ہوئے ہیں وہ اس بنیاد پر گمراہ ہوئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی نہیں مانا بلکہ انہوں نے کیا ہے ایک عام بندہ مانا. حالانکہ یہ دونوں چیز کیا ہے؟ بالکل غلط ہے. دونوں چیز بالکل غلط ہے، کیونکہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو معجزات دے کر بھیجا تھا، کیا ہے ایک عصا دیا تھا، کبھی وقت آیا تو وہ عصا پتھر پہ مارے حضرت موسیٰ تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے. کبھی وہ عصا اژدہا سانپ کے سامنے ڈالا تو وہ ایسا سانپ بڑا بن گیا کہ پورے اژدہا کو نگل گیا. تو یہ معجزات دے کر بھیجا تھا. تو یہ اس لیے دیا تھا کہ میری وحدانیت کو اگر حضرت موسیٰ تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں تو حضرت موسیٰ کی بات کو مان کر کے تم مجھے ایک مانو. لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا. لیکن جب ان لوگوں نے نہیں مانا تو جب آخری میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب تمام لوگ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو تب تم ایمان والے رہو گے. لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا تو اسی بنیاد پر وہ لوگ کیا ہو گئے؟ کافر و مشرک قرار دیے گئے. اور کافر و مشرک ہے اسی بنیاد پر آج کے جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، تمام لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ دین اسلام پر رہیں، نبی پاک کو مانیں، ان کے دین پر عمل نہ کریں، نبی پاک کے دین کے علاوہ پر عمل نہ کریں. کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین کون سا ہے قابل قبول؟ وہ اسلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی آئے تو تمام دینوں کو ختم کرنے والا بنا کر لے کر، تمام دینوں کا ناسخ بنا کر دین اسلام کو بھیجا.
تو اسی بنیاد پر چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ سابعین یعنی ستارہ پرست ہو، ان تمام لوگوں کا یہی حق بنتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، اور ان کا کلمہ یہی ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھ رہا ہے تو اب اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اس زمانے میں آخری نبی میں جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی تو میرے سرکار کی ذات اور میرے سرکار نے جس دین کو لے کر آیا وہ دین تمام دینوں کو ختم کرنے والا بنا کر لے کر آیا۔ تو آج چاہے یہودی ہو یا کوئی ہو، ماننا تمام انبیاء کو ہے، لیکن شریعت پر عمل کرنا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے۔ اسی لیے آج ہم تمام کو کیا ہے، مسلمان ہونا بالکل ضروری ہوا ہے، یہ چیز ہے۔ تو اس آیت میں یہ ہونا ضروری ہے، اور اس آیت میں یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کیا کہ صرف کسی دین کی طرف نسبت کرنے سے کوئی انسان کیا ہے، نجات نہیں پاتا۔ جو یہاں پر فرما رہا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، جو نصارہ ہوئے، جو ستارہ پرست ہوئے، تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ کسی دین کی طرف نسبت کرنے سے کیا ہے، کوئی انسان نجات کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ جنت میں صرف کون داخل ہوں گے، یہودی داخل ہوں گے، یا جنت میں کون داخل ہوں گے، بعض عیسائی داخل ہوں گے، یہ نظریہ تھا۔ تو یہ آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حجت پیش کیا کہ کسی دین کی طرف نسبت کرنے سے کوئی جنتی نہیں ہو سکتا، بلکہ جنتی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے خوف میں جیتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، وہی جنتی ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی 63ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اللہ فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، جب پختہ عہد لیا اور ہم نے پہاڑ طور کو تم پر اٹھا لیا، پہاڑ طور کو تم پر اٹھا لیا کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے اس کو مضبوطی سے لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو اس امید سے یاد کرو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ایک آیت کریمہ۔ اور 64ویں آیت کریمہ کیا ہے، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اور تو اس عہد کے بعد پھر تم نے اعراض کیا، یعنی روگردانی کیا، منہ موڑ لیا، ذالک اس سوا اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم کیا ہو، ظالموں میں سے ہو جاتے، تم کیا ہو جاتے، ظالموں میں سے ہو جاتے۔ اور دوسری آیت کریمہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا تھا، ہفتے کے دن حد سے بڑھ گئے تھے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، دھتکارے ہوئے کیا بن جاؤ، بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، سو ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ یہ 3 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ تو سب سے پہلے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ذکر فرمایا ہے کہ اذ اخذنا میثاقکم، ہم نے کیا لیا تھا، تم سے پکا وعدہ لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا۔ اب یاد کرو جب ہم نے تم سے میثاق لیا تھا تو عہد کس کو کہتے ہیں، وعدہ کس کو کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ وعدہ یہ ہے کہ کسی چیز کی حفاظت کرنا، وعدہ کا مطلب یہ ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا اور اس کی رعایت کرنا جس سے کیا ہے آپ نے وعدہ لیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آیا اور میرے سامنے آ کر کے یہ وعدہ لیا کہ میں آج سے 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، 5 وقت کی کیا کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ تو یہ جو وعدہ ہے، تو یہ 5 وقت کی جو نماز پڑھنے کا آپ نے وعدہ لیا ہے تو اس کی حفاظت اینی ٹائم ہمیشہ کرنا، اس کو وعدہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو میرے سے گفتگو ہوئی ہے اس کی رعایت بھی کرتے رہنا، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھتے بھی رہنا، صرف وعدہ کر لینے کا نام وعدہ نہیں ہے۔ تو اب اس نے کیا لیا تھا، وعدہ لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ کیا وعدہ لیا تھا کہ جو اللہ کتاب نازل کیا کر رہا ہے توریت، ہم اس پر کیا کریں گے، عمل کریں گے، اور جو سنت نبوی ہے اس پر کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ یہ وعدہ لیا تھا، لیکن کیا ہے وہ توریت کو بدل دی، توریت کو کیا کر دیا،
بدل دیا, انجیل کو کیا کر دیا عیسائیوں نے بدل دیا. تو اللہ کے وعدہ خلافی کیا انہوں نے. تو جب وعدہ خلافی کیا تو اب ذرا بتائیے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ خلافی کرے گا تو کیا اللہ اسے عذاب نہیں دے گا؟ بالکل عذاب دے گا. آج ہم پر عذاب اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان نبی کی ذات موجود ہے, نبی کی ذات موجود ہے, لیکن اس وقت یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ اے محبوب جب تک تم رہو گے وانت فیہم, جب تک آپ اس دنیا میں رہیں گے تو کیا ہے آپ پر, آپ کی امتیوں کو کبھی عذاب نہیں دیا جائے گا. اس آیت کریمہ سے بھی حیات النبی کا ثبوت ہے, اس آیت کریمہ سے بھی حیات النبی کا ثبوت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک نبی دنیا میں رہیں گے عذاب نہیں ہوگا. تو نبی پاک دنیا میں ہے اس لیے عذاب نہیں ہو رہا ہے. لیکن پہلے کے لوگوں, یہودی کو, عیسائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا تھا؟ عذاب دیا تھا, طرح طرح کی عذاب دیا تھا. تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اس نے وعدہ لیا تھا توریت پر عمل کرنے کا, نبی پاک کو ماننے کا, حضرت موسیٰ کی بات کو ماننے کا انہوں لوگوں نے وعدہ لیا تھا, لیکن کیا ہے وعدے پہ کھڑے نہیں اتر سکے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ عذاب دیا. اب ایک چیز یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو کیا کر دیا؟ اٹھا دیا. تو اس یہاں پر فرمایا گیا کہ یہ جو لفظ طور ہے اس میں بہت ساری روایت ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ طور سے اصل طور پہاڑ مراد ہے, لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر طور سے عام پہاڑ مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا کیا ان لوگوں کا یہ تھا کہ جب وہ چلتے تھے تو ان کے اوپر پہاڑ کا سایہ تھا. ایک تو یہ, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں پر کیا کیا تھا؟ عمل کرنے کے لیے زور دیا گیا تھا کہ اگر تم عمل نہیں کرو گے تو دیکھو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا, دیکھو یہ پہاڑ تم پر کیا کر دیا جائے گا؟ گرا دیا جائے گا. اور ان لوگوں کو اس بات سے بھی روکا گیا تھا کہ تم ہفتے کے دن شکار نہ کرنا, اس بات سے بھی ان لوگوں کو روکا گیا تھا. تو ہفتے کے دن ہی کیوں خاص تھا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں ایک ایسا سمندر تھا, ایک ایسا تالاب تھا کہ ہفتے کے دن کیا ہے اس میں اللہ کی فضل کی بنیاد پر مچھلی بہت زیادہ آیا کرتی تھی اس میں. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن کیا ہے اس کو زیادہ پکڑتے تھے اس مچھلیوں کو, لیکن اللہ نے کیا کر دیا تھا؟ منع کر دیا تھا. تو ان تمام چیزوں کو منع کرنے کے باوجود جن جن چیزوں سے ان لوگوں کو منع کیا گیا تھا وہ چیز کیا کرتے تھے, وہ چیز کیا کرتے تھے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آیا کہ اب میرے بتائے ہوئے چیز سے یہ نہیں رک رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا. لوگوں کو کیا کر دیا؟ بندر بنا دیا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اسی آج کا جو بندر ہے اسی بندر کی شکل ہے, لیکن کیا ہے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روایتوں میں, کلام مقدس میں یہ بات کا ذکر آیا ہے کہ جب ان لوگوں کو بندر بنا دیا گیا تو وہ اس کی حیات صرف 3 دن رہی, اس کے بعد تمام کے تمام کیا ہو گئے؟ مر گئے. تو اگر اس کی حیات ہوتی تو تمام کے تمام مرنے کا ذکر نہ ہوتا, مرنے کا ذکر کیا ہے؟ نہیں ہوتا. تو آج کل کی جو بندر ہے وہ بندر نہیں ہے, بلکہ کیا ہے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیدائش فرمائی ہے. تو اللہ مطلب یہ ہے کہ ان آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما؟ فَجْعَلْنَا نَكَالًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. آیت کریمہ میں سو ہم نے اس واقعہ کو ان سے پہلے کے لوگوں اور ان کے بعد کے لوگوں کے لیے ہم نے کیا بنا دیا؟ نصیحت بنا دیا. تو اس آیت کریمہ کو یعنی ایسی مثال یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے وہ اس لیے فرمایا کہ ہم تمام لوگ ایسا اللہ کی نافرمانی نہ کریں, اللہ کی نافرمانی نہ کریں. کیونکہ اللہ کی نافرمانی جب ہوئی تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ بہت نافرمانی کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب میں ان لوگوں کو مبتلا کیا. تو اسی لیے اے امت محمدیہ, تم پر جو قرآن پاک کا نزول ہوا ہے تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو اور نبی اللہ کو دل سے رسول مانو, نبی مانو. کیونکہ تم نے بھی اگر بنی اسرائیل کی طرح کیا ہے نافرمانی خدا میں اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی, تو جس طرح انہیں عذاب دیا گیا ہے کہیں دور بعید بات نہیں کہ تمہیں بھی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے. تو لہٰذا یہ واقعات کو اور یہ کلام مقدس کی آیت کو پڑھ کر کے نصیحت حاصل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مہلت دیتا ہے, لیکن جب اس مہلت کی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. لہٰذا اسی لیے ہم تمام لوگوں کو
یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، جیسے کہ اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، نماز پڑھو، اللہ نے ہمیں روزے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھو، اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دو، اللہ نے اطاعت مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو گزارنے کا حکم دیا ہے، اطاعت مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اللہ کی بھی پیروی کرنا، رسول اللہ کی بھی پیروی کرنا، علم والوں کی بھی پیروی کرنا، تو ہم ان طریقے پر چلو۔ اسی بنیاد پر اہل سنت کا ان تمام کلام مقدس پر عمل ہے کہ اہل سنت کبھی خوف الہی میں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور جب نبی کی باری آتی ہے تو نبی کی محبت میں اپنی جان کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، حضرت ابو بکر سے لے کر کے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تک ہے، کوئی ایک صحابہ بھی ہو، تمام صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو خدا کے خوف میں گزارا، لیکن جب نبی کے عشق کی باری آئی تو تمام صحابہ نے اپنی جان کو قربان کر دیا، مال کو قربان کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے، نبی پاک نے اللہ کے لیے مانگا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گنڈی یعنی بٹن نبی کی بارگاہ میں بھی قربان کر دیے، حضرت عمر نے آدھا مال قربان کر دیا، حضرت عثمان نے 300 اونٹ قربان کر دیا۔ کیوں؟ یہ سب صرف نبی کی محبت تھی، اور اسی محبت رسول میں زندگی گزارنے والا جو پوری جماعت ہوتی ہے، اسی جماعت کا نام اہل سنت کہلاتا ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت تمام اللہ کے خوف میں بھی جیتے ہیں، رسول اللہ کے عشق میں بھی جیتے ہیں، اور یہ قرآن اگر اللہ کے خوف اور رسول اللہ کے عشق میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں اس قرآن سے برکت حاصل ہوگی۔ یہ آیت کریمہ بتائی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آگے کیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالُوا أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں، پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو، وہ گائے کیا ہو، کیسی ہو۔ انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، کیسی ہے؟ موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بالتحقیق وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ بچی ہو، نہ بوڑھی ہو وہ گائے نہ بچی ہو، ان کے درمیان متوسط عمر کی ہو، برابر عمر کی ہو، یعنی بوڑھی اور بچی کے درمیان والی گائے ہو، سو تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاؤ۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، انہوں نے پھر کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ یہ بیان کرے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو، اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ چمکدار زرد رنگ کی گائے ہے، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو، زرد رنگ کی گائے ہو اور دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرہ تشابہ علینا وإنا انشاءاللہ لمہتدون، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ اس کے اوصاف کیسے ہو، اس کی صفتیں کیسی ہو، اس کے چال چلن کیسے ہو۔ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الان جئت بالحق فسبحوها وما كادوا يفعلون، موسیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جو نہ محنت کرنے والی ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ وہ کھیتی میں پانی دیتی ہو، وہ صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ وہ پکار اٹھے کہ اب آپ نے ٹھیک بات بتلائی، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کریمہ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جامع البیان میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 267 اور 268 یعنی 267 268 میں اس واقعے کی طرف کیا اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا۔ علامہ قرطبی نے کہا کہ اس کا نام عامیل تھا، عامیل،
اس کا نام عامل تھا اور اس کی اولاد نہ تھی. اس کا وارث اس کا ایک رشتہ دار تھا. بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ اس کا بھتیجا تھا. اس کا ایک مالدار تھا, اس کا نام عامل تھا, اس کی کوئی اولاد نہیں تھی, اس کا ایک رشتہ دار تھا جو اس کا بھتیجا تھا. کیا کیا اس نے؟ اس مالدار شخص کو قتل کر دیا. قتل کر دیا. اور کس لیے قتل کر لیا؟ کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں گا تو اس کے سارے مال کا میں وارث بن جاؤں گا اور میں بہت بڑا مالدار بن جاؤں گا. قتل کر دیا اس نے. اور اس کی لاش کو, یعنی اس کے لاش کو کیا کر دیا؟ ایک راستے پر جا کر کے رکھ دیا. اور پھر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کہ میرے رشتہ دار کو کسی نے قتل کر دیا ہے, آپ ذرا اس کا پتہ لگائیے. آپ ذرا اس کا کیا کریے؟ پتہ لگائیے کہ قاتل کا نام بتائیے کہ کیا ہے. تو اب حضرت موسیٰ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ اگر کسی شخص کو اس قاتل کا علم ہو تو میرے پاس آ کر کے کیا کرے؟ بتلائے. ایسے کچھ دن گزر گئے, کوئی آ کر کے بتلایا نہیں. پھر وہی شخص یعنی جس نے قتل کیا تھا وہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ قاتل کا نام بتلا دے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کیا؟ دعا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ ایک گائے کو ذبح کرنے کے لیے کہو, ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بتائے ہوئے اس حکم کو مان کر لوگوں میں اعلان کیا کہ ایک گائے ذبح کیا جائے. تو وہ جس نے قتل کیا تھا نا اس نے کیا کہا؟ اے موسیٰ کیا مذاق کرتے ہو؟ اے موسیٰ مذاق کرتے, وہی نا قال موسیٰ لقومی, جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ ان اللہ یامرکم, کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا کہ ان تذبحوا بقرہ, کہ ایک گائے ذبح کرو. تو قالوا اتتخذنا ہزوا, اے موسیٰ کیا آپ مذاق کرتے ہیں ہم سے؟ ارے ہم تو قاتل کا نام بولنے کے لیے, قاتل کا نام یہ کرنے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے, آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو. تو حضرت موسیٰ نے کہا قالوا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم سے مذاق کروں. کہا ٹھیک. تو جب یہ بات پہ راضی ہو گئے وہ لوگ, تو اب ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ گائے ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے کیا کر دے؟ ظاہر کر دے وہ کہ وہ گائے کیسی ہو, وہ گائے کیسی ہو. تو حضرت موسیٰ نے پھر دعا کیا اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو, بلکہ بوڑھی اور بچی کے درمیانی عمر کی ہو. پھر وہ لوگ کہے کہ ٹھیک ہے آپ اور دعا کیجئے کہ اس کا رنگ کیسا ہو, اس کا رنگ کیسا ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ زرد رنگ کی ہو, جو لوگوں کو بھا جاتی ہو, لوگوں کو کیا کر دی ہو؟ بھا جاتی ہو. زرد رنگ کا مطلب, زرد مانے سمجھتے ہیں پیلا, پیلا سے تھوڑا یہ یعنی کیسا بولتے ہیں آج, مسٹرڈ کلر, پیلے ٹائپ کا, تھوڑا مسٹرڈ کلر جس کو بولتے ہیں ویسی ہو. پھر اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے کہ وہ کیسی گائے ہو, کیا وہ ہل چلانے والی گائے ہو یا بغیر ہل چلانے والی گائے ہو, یا کھیت میں یہ کرنے والی گائے ہو, کھیت میں چرنے والی گائے ہو. تو حضرت موسیٰ نے پھر دعا کیا. تو اس کے بعد کہا کہ نہ وہ کیا کھیت میں چرنے والی ہو نہ ہل چلانے والی ہو, بلکہ ایسی ہو کہ کچھ کام دھام والی نہیں, بالکل ایک دم اچھی گائے ہونی چاہیے. تو جب یہ دعا کر دیا وہ اس کے بعد کیا کیا؟ انشاءاللہ الان جیت بالحق, اب ہم کو کیا ہو گیا؟ یقین ہو گیا. اب گائے ڈھونڈنے لگی. تو اب وہ گائے جو تھی صرف اور صرف پورے بنی اسرائیل کے قوم میں ایک بڑھیا کے پاس تھی. وہ گائے ایک بڑھیا کے پاس تھی. جب اس بڑھیا کو معلوم ہوا کہ اب وہ گائے جو بنی اسرائیل کے وہ لوگ ذبح کرنے والے ہیں اس کی قیمت دگنا تگنا چوگنا کر دیا. وہ آئے گائے لینے کے لیے. تو اب اس بڑھیا نے کہا کہ ہم جو گائے بیچیں گے آپ کو, تو اب اس گائے کو ایک پلے میں رکھ دو اور سونا اور چاندی کو ایک پلے میں رکھ دو, اس کے 4 گنا اس میں بیچیں گے. اب وہ دوڑتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس آئے کہ وہ بڑھیا نے تو گائے کی قیمت اتنی کر دی ہے, اب کیسے کیا کریں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا تم نے سوال کیا, اس سوال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیا ہے؟ سختی دی. اگر تم صرف میرے کہنے پر یہ کہہ دیتے کہ گائے ذبح کرنے کا حکم ہے, تو کوئی گائے بھی لے کر کے آ جاتے تو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں قابل قبول ہوتی. تم نے سوال کیا ہے تو اس سوال کی سختی کی بنیاد پر اب تمہیں اس گائے کو خریدنا ضروری ہو گیا. اس گائے کو خریدنا کیا ہو گیا؟ ضروری ہو گیا. اسی بنیاد پر ہم تمام لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لینا ضعیف اور صحیح حدیث کی بنیاد پر, یہ نہیں کہنا یہ ضعیف ہے یہ صحیح ہے. ہم تو اہل سنت ہیں الحمدللہ. نبی کی زبان سے جو بولی نکل گئی وہ ہمارے لیے بالکل عمل بن گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہی پر عذاب کرتا ہے جو نبی کی بولی کو یہ سوچتے ہیں ارے نبی نے ایسا کیوں کیا, ایسا کیا کیا, ایسا کیا ہے. یہ سب تو بالکل کن لوگوں کا نظریہ ہے؟ اللہ
ہمیں حکم دے رہا ہے، بس حکم کو بجا لانا یہ بندوں کا کام ہے. نبی اللہ کہہ رہے ہیں، بس نبی کی بات کو دلوں میں تسلیم کر لینا یہ کیا ہے؟ امتیوں کا کام ہے. اسی لیے آپ ذرا بتائیے، نبی نے کوئی بھی ایسی بات کہی ہو، حضرت ابو بکر نے اعتراض کیا ہے؟ نہیں کیا. حضرت عمر نے اعتراض کیا ہے؟ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا چہرہ عمر کے لیے راہ ہدایت تھا. نبی کی بولی حضرت عمر کے لیے کیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے چلتا پھرتا قرآن تھا. اسی بنیاد پر کوئی شخص نبی کی بارگاہ میں، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے اللہ کے نبی نے فرمایا قسم خدا کی مجھے اللہ تبارک و تعالی نے پیدائش سے لے کر کے آخرت تک کا پورا علم بتا دیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیے کہ میرے باپ کا نام کیا تھا، آپ ذرا بتائیے کہ میرے باپ کا نام کیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے باپ کا نام حارثہ تھا، تیرے باپ کا نام حارثہ تھا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، وہ پوچھنے لگے، ایک اور کھڑے ہوئے، وہ پوچھنے لگے. اتنے میں حضرت جب پوچھنے کا سلسلہ چالو ہو گیا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہو چکا ہے. حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا رضینا بالاسلام دینا وبالنبی محمد الرسولنا. قسم خدا کے یا رسول اللہ آپ حکم دے کہ ہم اسے تلوار سے قتل کر دیں، ہم راضی ہیں اسلام کے دین ہونے کے اعتبار سے، اور ہم راضی ہیں آپ کے محمد رسول ہونے کے اعتبار سے. آپ چاہے سوال کا جواب بتائیں یا نہ بتائیں، ہم تو صرف آپ کو مان لیے ہیں، دل و جان سے مان لیے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، عمر کا دل کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ. اسی بنیاد پر ہم کیا کہتے ہیں کہ اہل سنت کبھی ضعیف اور صحیح کی طرف نہیں جاتا. اہل سنت تو صرف عشق کی طرف جاتا ہے. اہل سنت تو صرف اور صرف اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی کی طرف جاتا ہے، اور یہی بولی کو اہل سنت کے علماء کبھی شعروں کے ذریعے بولتے ہیں، کبھی دیوانوں کے ذریعے بولتے ہیں. اسی لیے ہم تمام لوگ نبی کو زندہ مانتے ہیں تو شعروں کے ذریعے بول دیتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. کبھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار مانتے، کبھی ہم نبی پاک کو عالم غیب مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کہہ دیا ہے، مان لینا ہمارا کام. اگر نہیں مانو گے تو جس طرح بنی اسرائیل پر سختی آئی ہے اسی طرح تم پر بھی سختی آ سکتی ہے، تم پر بھی سختی آ سکتی ہے. اسی بنیاد پر تو اب جب حضرت موسیٰ کے پاس آنے کے بعد وہ گائے خریدا گیا، القصہ مختصر. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ ذبح کرو. بعض روایتوں میں یہ ہے، بعض مفسرین کرام نے فرمایا، علامہ راضی نے فرمایا کہ اس کی دم، حکم دیا کہ اس کی دم کو پکڑ کر کے اس مقتول پہ مارو، یعنی جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے اوپر مارو. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اس کی ہڈی جو ہے، ہڈی کو پکڑ کر جو قتل ہوا تھا اس کے جسم پر مارو، وہ زندہ ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ زندہ ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جامع البیان علامہ قرطبی کی روایت کی بنیاد پر ایک ہڈی لیا اور جو مردہ تھا اس کے اوپر مارا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ گواہی دے. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگی، اس سے بہت سارے مسائل نکلتے. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ایمان نہیں تھا نا آخرت پر ایمان نہیں تھا، یعنی ان لوگوں کو یہ ایمان نہیں تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہوگا، باس بعد الموت پر ایمان نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے وہ معجزہ کو دکھا کر کیا کر دیا؟ اس کو ایمان میں تقویت دی کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ یہ مقتول تمہارا مر چکا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ دیا اور اس ہڈی میں طاقت عطا فرمائی. تو اب اس طاقت کی بنیاد پر موسیٰ زمین اس پہ مارے تو وہ زندہ ہو گیا، تو مرنے کے بعد بھی زندگی مل سکتی. ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہوا کرتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تو ایک لکڑی سے مار کر کے کیا کیا تھا؟ اپنی معجزہ کو ظاہر کیا، زندہ ہو گیا. مگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایسا ہے کہ صرف کھڑے ہیں اور صرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو بچہ زندہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. مصنف ابن شیبہ کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی
بچے کو لے کر آئی. پہلے وہ مکہ میں رہا کرتی تھی اور جب مکہ میں رہا کرتی تھی تو وہ ایمان والی ہو گئی اور وہ صرف ایک بچے کی تھی اور وہ اس کا کوئی بھی نہیں تھا. مدینہ میں آئی, اس کے بچے کا انتقال ہو گیا بچپن میں. نبی کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئی, کہا یا رسول اللہ ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا ہے, ہماری قوم ہمیں تانا دے گی کہ جس نبی پر تو ایمان لائی تھی بتا تیرے بچے کو بھی وہ نبی نہ بچا سکے, نہ بچا سکے. یا رسول اللہ جب تک آپ حکم نہ فرمائیں میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. اس عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا چلے جاؤ. جب جنازہ لایا گیا نبی پاک سامنے ہیں, چہرہ دیکھتے ہیں, بچہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ بچے اس کو زندہ کیا تو ذریعہ بنا. کیا بنا؟ لکڑی ذریعہ بنا, لکڑی ذریعہ بنا. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ لکڑی ذریعہ بن سکتا ہے, یعنی لکڑی سے زندگی مل سکتی ہے, لیکن یا رسول اللہ آپ کا تو پورا جسم معجزہ ہے, آپ کا تو پورا جسم معجزہ ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ سے افضل ہے میرے مصطفیٰ, تمام چیزوں میں موسیٰ سے افضل ہے میرے مصطفیٰ. تو جب موسیٰ سے افضل ہے میرے مصطفیٰ, تو جب حضرت موسیٰ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دوسروں کو زندگی دے سکتا ہے تو کیا موسیٰ کو زندگی نہیں مل سکتی؟ موسیٰ کو تو بدرجہ اولا زندگی مل سکتی ہے. تو یہ تو موسیٰ ہوئے. تو جب کسی کی وجہ سے دوسروں کو زندگی ملتی ہے تو ایک چیز بتاتا ہوں, ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے عامل, ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے عامل. جیسے کہ مثال کے طور پر نماز کیا ہے؟ عمل ہے. نماز کیا ہے؟ عمل, یعنی کام ہے. اور میں کیا ہوں؟ پڑھنے والا جو ہوں میں عامل ہوں, یعنی کام کرنے والا ہوں. جیسے کہ مثال کے طور پر علم حاصل کرنے والے کو عالم بولتے ہیں. تو ایک ہوا علم اور ایک ہوا عالم. تو عالم کے بغیر علم کا تصور نہیں, عالم کے بغیر علم کا تصور نہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم نماز پڑھیں گے تب نماز کا تصور ہوگا, نماز ہم پڑھیں گے تب نماز کا تصور ہوگا. جیسے کہ مثال کے طور پر ہم اس وقت تک مقتدی نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہم نماز نہ پڑھ رہے ہوں امام کے پیچھے. ہم کو مقتدی کہے گا؟ نہیں کہے گا. تو اب ذرا بتائیے کہ ہے نا, عمل ہے, نماز موجود ہے, صبر موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن کیا ہے جب صبر موجود ہے تو وہ صبر کب وجود میں آئے گا؟ جب صبر کرنے والا صبر کرے گا تب تو وجود میں آئے گا نا. صبر کرنے والا صبر کرے گا تب وجود میں آئے گا. تو اب ذرا بتائیے صبر کرنے والے کا مقام و مرتبہ بڑا ہوگا یا صبر کا مقام و مرتبہ بڑا ہوگا؟ صبر کرنے والے. کیوں؟ اس لیے کہ صبر کرنے والے کی وجہ سے صبر وجود میں آ رہا ہے, صبر کرنے والے کی وجہ سے صبر وجود میں آ رہا ہے. تو اب ذرا دیکھیے کہ جب صبر کرنے والے کا مقام و مرتبہ بڑا ہے اور صبر کرنے کی وجہ سے صبر وجود میں آ رہا ہے, یا رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو رحمت للعالمین میرے سرکار ہوئے اور سارا جہان کیا ہوا؟ رحمت ہوا. اور رحمت للعالمین میرے سرکار ہوئے تو یہ کیا ہوئے؟ عامل. اور عامل کی وجہ سے جہان کو رحمت. تو اب ان کا مرتبہ بڑا ہوا عالم سے, ان کا مرتبہ بڑا ہوا عالم سے. تو جب عالم کو اللہ نے پیدا کیا تھا تو عالم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے فرشتوں خوشیاں منا. عالم کو جب پیدا کیا تھا, حدیث گواہ ہے, حدیث گواہ ہے, خوشیاں منا. تو جب عالم یہ عامل ہے, عالم یہ عامل ہے اور عمل کرنے والا میرا سرکار, تو اس کی وجہ سے جب عالم کی پیدائش پر خوشیاں منانا جائز ہے تو میرے سرکار جو عالم کو وجود دے رہے ہیں اور ان کا مرتبہ بالکل حدیث و قرآن میں موجود ہے کہ بڑا, تو جب عالم کی وجہ سے خوشیاں منانا جائز ہے تو میرے سرکار کی وجہ سے خوشیاں منانا بدرجہ اولا جائز ہے. اسی لیے میلاد النبی ہم مناتے ہیں, میلاد النبی ہم مناتے ہیں. اور ایک چیز, اور اس آیت کریمہ کو جو میں نے پڑھا تو اس میں بہت سارے مسئلے معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے دیکھیے بنی اسرائیل پر جب مصیبت آئی, یعنی قتل کر دیا انہوں نے, تو بنی اسرائیل پر یہ مصیبت ہی آئی تھی نا کہ اب کیا کریں, کیسے پہچانیں. تو وہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آ کر کہے اے موسیٰ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ وسیلہ لینا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں وہ بھی دعا کر سکتے تھے اللہ کی بارگاہ میں, لیکن انہوں نے دعا نہیں کیا, حضرت موسیٰ سے دعا کروایا. وجہ کیا ہے کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ موسیٰ اللہ کے قریب ہے, موسیٰ اللہ سے کلام کرتے ہیں,
ان کو بھی معلوم تھا. تو اس سے بھی بات ثابت ہو گئی کہ وسیلہ لینا جائز ہے. تو جب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں تو میرے سرکار کیوں نہیں دعا کر سکتے؟ موسیٰ کلیم ہے اور میرا سرکار حبیب ہے. اور تمام کلیم خلیل اور تمام لوگوں کو جمع کر کے جب ایک ستارے کی چمک روشن ہوتی ہے اس چمک کا نام حبیب کہتے ہیں. اس چمک کو کیا کہتے ہیں؟ حبیب کہتے ہیں. یہ بھی بات معلوم ہوئی. دوسری چیز یہ بات معلوم ہوئی، ایک تو یہ وسیلہ لینا جائز ہے. تو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے جو بولتے ہیں کہ وسیلہ لینے والا شخص مشرک ہے، کافر ہے، میں کہتا ہوں وہ بولنے والا شخص مشرک اور کافر ہے. کیوں؟ میں ان لوگوں کو، ہمارے علماء کرام نے بھی چیلنج کیا ہے کہ وسیلہ لینے والے کو مشرک اور کافر کہنے کے لیے جو آپ نے دلیلیں پیش کی ہے، تو جو وسیلہ لینا حرام اور مشرک اور کفر ہے، اگر اس کی دلیل دے دیا جائے تو میں الحمدللہ تمام اہل سنت کے علماء کی طرف سے ایک ترجمان بول کر کہہ رہا ہوں کہ تمام سنیوں کی مسجد وہابیوں میں چلی جائے گی اگر وسیلہ کے عدم انکار پر کوئی دلیل لا کر کے دے دے گا. ہمارے علماء نے کئی لوگوں کو کہا. الحمدللہ ہمارے پاس ہے حدیث، ہمارے پاس ہے قرآن. دیکھیے جیسے میں نے قرآن کے ابھی آیت کریمہ پڑھی کہ وہ لوگ بنی اسرائیل موسیٰ کے پاس گئے، تو بنی اسرائیل کو بھی معلوم تھا کہ اس وقت کے نافرمانوں کو بھی معلوم تھا کہ موسیٰ نبی ہیں، وہ اللہ سے کلام کرتے ہیں اور وہ دیکھے نہیں، وہ موسیٰ اللہ کو دیکھا نہیں، مگر میرا سرکار تو نبی کو اللہ کو دیکھا ہے. تو میرے سرکار کی تو عظمت ہوئی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو ضرور، اور جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو وہ کیا ہے؟ حبیب ہوں گے. اور میرے سرکار کا جو حبیب وہ اللہ کا حبیب، میرے سرکار کا جو حبیب ہوگا وہ اللہ کا حبیب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا من احب اہل بیت فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ الجنہ. کہ جس نے میرے محبوب سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کیا، اور جس نے اللہ سے محبت کیا اس کا ٹھکانہ جنت. اسی لیے ہم ولیوں کا بھی وسیلہ لیتے ہیں، اہل بیت کا بھی وسیلہ لیتے ہیں، نبیوں کا بھی وسیلہ لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اسی بنیاد پر یہ تو آیت کریمہ سے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں کا تمہیں حکم دے دیتا ہے اس پر سوال کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، ورنہ تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے اللہ حکم دیتا رہے. اللہ حکم دیتا ہے. جیسے بنی اسرائیل نے سوال کیا، اے موسیٰ دعا کیجئے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیا ہو، وہ کیسی دکھتی ہو، اگر وہ کہہ دیتے. اور اس میں ایک چیز ہے کہ اِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہدایت میں ہو جائیں گے. تو اس سے آیت کریمہ میں اس بات کی طرف ثبوت بھی ہے کہ انشاءاللہ اس وقت کہنا چاہیے آدمی کو. انشاءاللہ اس وقت کہنا چاہیے کہ جب اس کام کو کرنے کا پکا یقین ہو جائے. چپ میں جو ہم بولتے ہیں ہاں انشاءاللہ ہم آ جائیں گے 2 منٹ میں، آپ کو یقین نہیں. کیوں؟ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، اس کا مسئلہ یہ بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے اس کا، اگر آپ کو یقین نہیں انشاءاللہ ہم آئیں گے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا. انشاءاللہ کا مطلب تو یہ کہ اللہ نے اگر چاہا تو ہم آ جائیں گے. تو مطلب یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس وقت کہنا چاہیے جب کہ آپ کو اس کام کرنے کا بالکل پکا یقین ہو جائے. اگر کسی کو شک ہو تو انشاءاللہ کہنا ان کے لیے جائز ہے. اور دوسری روایت ہے کہ انشاءاللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیا کرتا ہے اور اس کام کو پورا کرتا ہے. یہ ایک چیز ہوئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی ہے کہ ماں باپ کا ادب کرنا بالکل ضروری ہے. ماں باپ بڑوں کا ادب و تعظیم کرنا کیا ہے؟ بالکل ضروری ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ کے سامنے آ کر کے سوال کرتے رہے، سوال میں شاخ گزرتا رہا. تو اگر بڑے حکم دے دیں کسی چیز کا تو کیا ہے؟ کر لینا چاہیے. اسی لیے صحابہ کرام سب سے بڑے نبی کو مانتے تھے، اور آج ہم اہل سنت بھی سب سے بڑے نبی کو مانتے ہیں. سب سے بڑے نبی کو مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے باپ، دادا، چچا، بیٹا، بیٹی، تمام لوگوں سے زیادہ میرے سے محبت نہ کرے، نبی سے محبت نہ کرے. ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے تمام صحابہ نے نبی کے نام پہ قربان کر دیا، اپنے جان، مال، آل، اولاد، تمام چیزوں کو قربان کر دیا. حضرت ابوبکر سے پوچھا ہے، اے ابوبکر تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. اسی لیے بڑوں کی بات مان لینا، نبی کی بات پر چوں چرا کرنا اور یہ کہنا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. ارے ضعیف اور صحیح کب پیدا ہوا؟ پہلے تو یہ سمجھو. کسی حدیث کو ضعیف کہنے کے لیے جو تم بدعت کہتے ہو،
تو ضعیف اور حدیث صحیح کہنے کا رواج امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد 200 ہجری کے بعد پیدا ہوا، اور حدیث تو 1400 سال پہلے حضرت امام شافعی کا جب انتقال ہوا 213 ہجری میں، اس کے بعد سے شروعات ہوئی حدیث صحیح اور ضعیف کہنے کی. تو اس کو بدعت نہیں کہتے. ہم تو الحمدللہ جب نبی کی بات آتی ہے اور جب نبی کی بولی کی بات آتی ہے تو صرف اتنا تصور کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے تو نکلا ہے بس. اسی لیے ہم کو حق نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ انسان، اس میں تو یہ بات ہے کہ انسان اگر کوئی چیز میں کسی کی قیمت جتنی بھی مقرر کر دے، تمہیں حق نہیں بنتا کہ تم یہ کہو کہ ارے اس کی اتنی قیمت ہے، اسی اتنی قیمت ہے. جیسے میرے پاس کیا ہے، موبائل ہے، میں نے 20 روپے میں لیا اس کو، میں چاہ سکتا ہوں کہ اس کو 20 لاکھ میں بھی بیچوں، اس کو 20 لاکھ میں بھی بیچ سکتا ہوں. تو ایک چیز کی قیمت انسان جتنی مقرر کرے، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو لو، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بالکل درست نہیں. اسی آیت کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک کاغذ کو 1 لاکھ میں بھی بیچنا جائز ہے. ایک کاغذ کو 1 لاکھ میں بھی بیچنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی نظر تھی، کسی غیر مقلد کی نظر نہیں تھی، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی نظر تھی. اور امام اعظم ابو حنیفہ الحمدللہ تمام مسلمانوں کے امام، مجدد، مجتہد، تمام چیزیں جو امام ابو حنیفہ کی زبان قرآن بولتی تھی، امام ابو حنیفہ کا چال قرآن تھا. امام ابو حنیفہ نے غور سے کلام مقدس کی تعلیم فرمائی. اسی بنیاد پر ہم یہ سارے مسئلے بیان کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے اور آگے آیت کریمہ دیکھیے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے وہ پیچھے کی واقعات کی رہنمائی کر رہا ہے. کیسے؟ یعنی ابھی جو میں نے بتایا نا، جو کہ اس آیت کریمہ میں تو صرف یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تمہیں اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے، تو کیوں کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے؟ تو اس میں اس کی دلیل ہے جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا، اسی واقعہ کہ اذ قتلتم نفسا، جب، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، جو میں نے واقعہ بتایا اسی کی کیا ہے آگے اس کا بیان ہے. ایک شخص کو قتل کیا تھا، پھر تم ایک دوسرے کو اس کے قتل میں ملوث کرنے لگے، یعنی کہنے لگے کہ تم نے قتل کیا، ہو سکتا ہے تم نے قتل کیا. تو واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، تو اللہ نکالتا ہے جو تم چھپاتے ہو. اللہ کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے جو تم چھپاتے ہو. ارے اللہ تو وہ ہے جو تمہارے دلوں کی راز کو جانتا ہے. تو اس کے بعد ہم نے کیا کہا تھا؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِأَوَازِهَا، سو ہم نے کہا کہ اس گائے کے ایک ٹکڑے کو اس مقتول پر مارو. جو میں نے ابھی کہا نا، اس گائے کے ایک ٹکڑے کو ایک مقتول یعنی جو قتل کیا گیا تھا اس پر مارو. کیوں مارنے کے لیے کہا تھا؟ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ فرمائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو کیا کرے گا؟ زندہ فرمائے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی تم عقل سے یہ سوچتے ہو ارے کیسے مردے کو اللہ زندہ کرے گا، یہ نشانیاں دیکھو، ایسے مردے کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تمہارے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذالک، سو وہ پتھر کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، پتھر کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت. پتھر کی 3 صورت ہے. کیسے پتھر کی 3 صورت ہے آگے بتایا جائے گا. دیکھیں، اس سے بھی زیادہ سخت. او اشد قسوہ، بے شک بعض پتھروں سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں. بعض پتھر کیا ہوتے ہیں کہ اس سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقَّقُ، اور بے شک بعض پتھر پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے. بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس سے دریا پھوٹتے ہیں. بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ صرف کیا ہوتا ہے؟ پانی نکلتا ہے. اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک بعض پتھر اللہ کے خوف سے کیا کرتے ہیں؟ گر پڑتے ہیں. تو پتھر کی 3 صورتیں ہیں، گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں. پتھر کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دیا کہ تمہارے دل کیا ہو گئے؟ پتھر سے بھی سخت ہو گئے. پتھر میں تو بعض پتھر ایسے ہیں کہ اس سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں. حضرت موسیٰ نے مارا تھا، چشمے جاری ہوئے. تو اس کا اور بعض پتھر یہ ہیں کہ کیا ہے؟ اس سے پانی ٹپکتے رہتے ہیں، پانی ٹپکتے. اور بعض پتھر وہ ہے کہ کیا ہے؟ اس سے بالکل اللہ کے خوف سے کیا کرتے ہیں؟ گر جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ پتھر اچھا ہے تم سے. یہ کیا ہے؟
پتھر اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پتھر تو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. پتھر تو کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. لیکن تمہارا ایسا نظریہ ہے کہ تمہارا دل تو کیا ہو گیا؟ پتھروں سے سخت ہو گیا. یعنی تم نہیں ماننے والے. جب تم نہیں ماننے والے تو بھوک تو کیا اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں. تم کیا کرتے ہو اس کا عذاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے متعلق فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. احد پہاڑ کیا کرتا ہے؟ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پتھر کیسے محبت کرتا ہے؟ یعنی اللہ کے خوف پتھر کے اندر بھی پہچاننے کی قوت ہوتی ہے کہ یہ نبی ہے. پتھر کے اندر بھی پہچاننے کی قوت ہوتی ہے کہ یہ نبی ہے. اور مسلم کی حدیث پاک تو ہے کہ حضرت جابر نے فرمایا کہ مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں. مکہ میں ایک پتھر کو کیا کرتا ہوں؟ میں پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا. اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پیش کیا کرتا، میں بھی اس کو پہچانتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی پتھر کو بھی معلوم تھا کہ یہ نبی ہے، لیکن کیا ہے؟ ابو لہب کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی. تو ہم اسی لیے تو بولتے ہیں کہ وہ پتھر اچھا ہے جو جس میں نبی کا ہاتھ ٹچ ہو جائے، جو نبی پر سلام کرے. اور ایک معجم الکبیر کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو اور رکن یمانی کو اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور 2 ہونٹ ہوں گے. جس نے ان کی پوری تعظیم کی وہ اس کے حق میں گواہی دے گا. تعظیم کی تو اس کے حق میں گواہی دے گا. میں بولتا ہوں کہ وہ پتھر کو اتنی عظمت کہاں سے ملی؟ نبی نے لگایا تھا وہ پتھر کو. تو جو نبی کے لگائے ہوئے پتھر کی تعظیم اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ پتھر کل قیامت کے دن یہ کہے گا اے اللہ مجھے محمد عربی نے اس جگہ لگایا تھا تو اس کی بنیاد پر لوگ میری تعظیم کر رہے ہیں، تو لہٰذا لوگوں کو تعظیم کرنے کی بنیاد پر اسے جنت میں داخل کر دے. تو جب ایک پتھر کو میرا مصطفیٰ چھو لے تو اس کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہو جائے تو میرے مصطفیٰ کی تعظیم ہمارے لیے کتنی ضروری نہ ہوگی، کتنی ضروری نہ ہوگی. اور ایک روایت تو موجم صغیر جلد 2 صفحہ نمبر 64-65 کی ہے. کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں، یہ بہت لمبی حدیث ہے جس کو میں شارٹ کٹ میں بیان کر رہا ہوں، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں بنو سلیم کا ایک عرابی آیا. ایک عرابی کا مطلب یہ ہوتا ہے گاؤں کا رہنے والا. عرابی آیا اور اس نے ایک گو سمجھتے ہیں، گو سمجھتے ہیں پرندہ ہے، وہ شکار کر کے آ کر کے کہنے لگا کہ کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس میں امیر کون ہے یہاں کا، یہاں پر جو بیٹھا ہوا ہے. کیا کہا ایک دم ڈٹ کر کے، امیر کون ہے؟ تو کہا یہ وہی شخص ہے، اس کے ساتھ جو چند یہ وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو محمد اللہ کا رسول سمجھتے ہیں. وہ کہا کہ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا یہ ہے. جیسے یہ کہا حضرت عمر جلال میں آ گئی. کہا یا رسول اللہ حکم فرمایا کہ تلوار سے گردن اڑا دو. نبی نے کہا کہ نبی بردوار ہوتے، نبی بردوار یعنی کیا ہے؟ برداشت کرنے کی قوت رکھتے ہیں. نبی جو ہوتے ہیں وہ برداشت کرنے کی قوت ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم اگر اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہو تو ذرا بتا کہ میرے ہاتھ میں یہ جو گوہ پرندہ ہے، اگر یہ پرندہ تم پر ایمان لے آئے گا تو ہم تمام لوگ ایمان لے آئیں گے. پرندہ نکالا. نبی نے اس پرندے سے کہا اے پرندے بتا میں کون ہوں. سبحان اللہ. حدیث پاک ہے کہ وہ پرندہ عربی میں بولنے لگا. وہ پرندہ عربی میں بولنے لگا انکا محمد رسول اللہ، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. آمنتو باللہ و برسولہ، میں نے ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر. جیسا ہی پرندہ بولا تمام لوگ ڈگمگانے لگے. اور ذرا بتا کہ اللہ کیا ہے؟ تو کہتا اللہ وہ ہے جو عرش کا مالک ہے. وہ پرندے کو زبان آ گئی. کس کی وجہ سے زبان آئی؟ نبی کی ذرا سا صحبت کی وجہ سے زبان آئی. نبی نے صرف پرندے کو دیکھا تو صحبت کی وجہ سے کیا آئی؟ زبان آئی. تو اب ذرا بتا جس کو ذرا سی صحبت ملی ہو اس کو بولنے کا اختیار ہو گیا. نبی کی ذرا سی صحبت جس کو ملی اس کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ اے پرندے اب تو گواہی دے کہ اللہ بھی ایک ہے، تو گواہی دے کہ رسول اللہ بھی ایک ہے، رسول اللہ میرے اللہ کا رسول ہے، یہ گواہی دے. تو نبی کی ذرا سی صحبت کی وجہ سے جسے اختیار مل سکتا ہے تو سراپا نبی کو اختیار کیسے نہیں مل سکتا؟ یہ تو بالکل اختیار ہے. تو اب جیسے ہی نبی نے دیکھا
تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پتھر بھی دیتے ہیں، پرندے بھی دیتے ہیں، درخت بھی دیتے ہیں، تمام چیزیں دیتے ہیں. تو بولنے کا مقصد یہی ہے ہمارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ قرآن کی آیت کریمہ ذکر کرایا ہے، تو یہ قرآن کی آیت کریمہ سراپا نبی کی نعت ہے، سراپا نبی کی نعت ہے. نبی کی تعظیم میں اپنی زندگی کو اگر گزارو گے تو قسم خدا کی تمہاری زندگی ایسی زندگی ہوگی جو زندگی کے حضرت ابوبکر نے گزاری ہے، ایسی زندگی ہوگی جو زندگی کے حضرت عمر نے گزاری ہے، کہ نبی کے عشق میں ہمیشہ ہمیش رہا. اسی لیے نبی کے عاشق کو جب نبی دنیا میں رہتے ہیں تو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور جب دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرماتے ہیں تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو بھی اپنا ساتھ رکھتے ہیں. اسی بنیاد پر اس آیت کریمہ میں بتایا گیا بات کہ کیا ہے اس کا، تو اپنے دل کو پتھر نہ بناؤ، اپنے دل کو کیا ہے ایسا نہ بناؤ کہ تمہیں کوئی خدا کی بات کیا ہے بالکل سخت لگنے لگے. ارے اپنے دل کو تو ایسا بناؤ کہ تو خدا کی بات تم اپنے دل میں کیا ہے بسا لو اور اس پر عمل کرتے رہو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمام چیزوں کا کیا ہے بالکل صحیح راستہ مل جائے گا، ہدایت مل جائے گی. اور جب ہدایت ملے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہدایت کے ملنے کی بنیاد پر تمہیں کیا ہے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.